اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نام کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود ڈپٹی نذیر احمد کے تحریر کردہ ناول سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کی بلند خوانی کی تھی اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، درج ذیل کثیر الانتخابی سوالات کے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ پہلا سوال ہے، لفظ ڈرامہ کس زبان کے لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے؟ آپشن الف عربی، آپشن بے فارسی، آپشن جیم عبرانی، آپشن دال یونانی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال یونانی۔ اس کے بعد سوال ہے، جملہ اسمیہ کے مسند الیہ اور مسند ہوتے ہیں۔ آپشن الف اسم، آپشن بے فعل، آپشن جیم فعل ناقص، آپشن دال فاعل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے فعل۔ اس کے بعد سوال ہے، کلیم کے کنڈی کھڑکھڑانے پر کتنی لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں؟ آپشن الف 4، آپشن بے 3، آپشن جیم 2، آپشن دال 1۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم 2۔ اس کے بعد سوال ہے، مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو کہاں ٹھہرانے کا بندوبست کیا؟ آپشن الف دیوان خانے میں، آپشن بے محفل سرا میں، آپشن جیم بالا خانے پر، آپشن دال ویران مسجد میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال ویران مسجد میں۔ اس کے بعد سوال ہے، شکاری نے بندوق چلائی، اس جملہ فعلیہ میں مفعول کسے کہیں گے؟ آپشن الف شکاری، آپشن بے بندوق، آپشن جیم نے، آپشن دال چلائی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے بندوق۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ درج ذیل نثر پارے کو فہم کے ساتھ پڑھ کر درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑانے سے 2 لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں اور ان میں سے ایک نے پوچھا، کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے کیا کام ہے؟ کلیم، جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی، کون مرزا؟ کلیم، مرزا ظاہردار بیگ جن کا مکان ہے۔ اور کون مرزا؟ لونڈی، یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے۔ کلیم نے کہا کہ کیوں جی، کیا یہ جمعدار صاحب کی محل سرا نہیں ہے؟ لونڈی، ہے کیوں نہیں؟ کلیم، پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں؟ کیا ظاہردار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں ہیں؟ لونڈی، جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے، وہ ظاہردار بیگ جمعدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ دوسری لونڈی، اری کنبخت، یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہوں، وہ ہر جگہ اپنے تئیں جمعدار کا بیٹا بتایا کرتا ہے۔ کلیم کی طرف مخاطب ہو کر، کیوں میاں، وہی ظاہردار بیگ نا، جن کی رنگت زرد زرد ہے، آنکھیں کرنجی، چھوٹا قد، ڈبل ڈیل، اپنے تئیں بہت سنوارے بنائے رہا کرتے ہیں۔ کلیم، ہاں ہاں وہی ظاہردار بیگ۔ لونڈی، تو میاں اس مکان کے پچھواڑے اپلوں کی ٹال کے برابر چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ کلیم نے وہاں جا آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جھانگیاں پہنے ہوئے باہر تشریف لائے اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے، آہا، آپ ہیں، معاف کیجیے گا، میں نے سمجھا کہ کوئی اور صاحب ہیں۔ بندے کو کپڑا پہن کر سونے کی عادت نہیں، میں ذرا کپڑے پہناؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں۔ کلیم، چلیے گا کہاں؟ میں آپ ہی کے پاس تک آیا تھا۔ مرزا، پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں؟ کلیم، میں آج شب کو آپ ہی کے ہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں۔ مرزا، بسم اللہ، تو چلیے اس مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے، میں ابھی آیا۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے
وہ بھی مسجد زرار کی طرح ویران وحشتناک، نہ کوئی حافظ ہے، نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر، ہزار ہاتھ چمکادڑیں اس میں رہتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اب اس نثر پارے کے متعلق سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بار بار پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑانے کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا جواب ہے، بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑانے سے دو لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں اور ان میں سے ایک نے پوچھا، کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ دوسرا سوال ہے، کلیم نے جب ظاہردار کے متعلق پوچھا تو لونڈی نے کیا جواب دیا؟ جواب، لونڈی نے کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اندر سے آنے والی لونڈیوں میں سے ایک نے کیا پوچھا؟ جواب، لونڈیوں میں سے ایک نے پوچھا، کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ اس کے بعد سوال ہے، ظاہردار بیگ کے متعلق لونڈی نے کیا حقیقت بتائی؟ ظاہردار بیگ اصل میں کہاں رہتا تھا؟ جواب، لونڈی نے کہا، یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہوں، وہ ہر جگہ اپنے تئیں جمعدار کا بیٹا بتایا کرتا ہے۔ لونڈی نے بتایا کہ وہ اس مکان کے پچھواڑے اپلوں کی ٹال کے برابر چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، کلیم کی آواز دینے پر ظاہردار بیگ کس حالت میں باہر آیا؟ جواب، کلیم نے آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جانگھیا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے۔ اس کے بعد سوال ہے، ظاہردار بیگ نے جس مسجد میں کلیم کو ٹھہرایا اس کی حالت کیسی تھی؟ اس کا جواب ہے، ظاہردار بیگ نے جس مسجد میں کلیم کو ٹھہرایا وہ نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد تھی، وہ بھی مسجد زرار کی طرح ویران وحشتناک، نہ کوئی حافظ ہے، نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر، ہزار ہا چمکادڑیں اس میں رہتی ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، اس عبارت سے ظاہردار بیگ کی شخصیت کا کون سا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس قصے سے مرزا ظاہردار بیگ کا کردار ایک شیخی بیگار کی طرح ابھر کر سامنے آتا ہے، جسے جھوٹی نمود و نمائش کا شوق ہے، وہ انتہائی مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے کردار میں جھوٹ بولنے کا وصف ہے، وہ دوستی کا حق ادا کرنے سے محروم ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، سوشل یا الیکٹرانک میڈیا سے رات 9 بجے سے 10 بجے تک اپنے والدین کی نگرانی میں خبروں اور انٹرٹینمنٹ کا ایک چینل دیکھیں۔ اس 1 گھنٹے کے دوران پیش کی جانے والی خبروں اور ڈراموں میں اٹھائے گئے اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی نکات وغیرہ سن کر اہم نکات با تبصرہ و تشریح اپنے ساتھی طلباء کے سامنے دہراتے ہوئے جماعت کے کمرے میں بیان کریں۔ عزیز طلباء، اس کا جواب کچھ اس طرح سے بنے گا، خبروں اور ڈراموں میں معاشرے کے ان مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے جن کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، جن میں چیدہ چیدہ مسائل درج ذیل ہیں۔ ہسپتالوں اور باقی اداروں میں ذلیل و خوار اور کرپشن، سیاست اور نظام انصاف کے مسائل، سیکیورٹی کے مسائل اور گھریلو، ثقافتی اور معاشرتی مسائل وغیرہ۔ عورت ہمارے معاشرے میں محکوم ہے، مگر صرف اسی کے تو دکھ نہیں، اس معاشرے میں بچوں پہ بھی بہت ظلم ہوتے ہیں، یا مرد بھی مظلوم ہیں، اس معاشرے میں انصاف سب کو میسر نہیں ہے، لوگ ہسپتالوں اور باقی اداروں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ثقافت کی شناخت کے لیے ڈرامہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ عہد حاضر کے پاکستانی ڈراموں اور خبروں نے نوجوان نسل کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ڈرامہ نگار بھی زنگ آلود ہو چکے ہیں اور خبروں والے اب وہ بھی ریٹنگ کے چکر میں ایسی خبریں چلاتے ہیں جو سنسنی خیز ہوں۔ آج کا ڈرامہ سوائے شراب کے کچھ بھی نہیں، یہ ہماری اخلاقی اور معاشرتی قدروں کا قاتل ہے۔ نوجوان نسل بڑی تیزی سے ان ڈراموں کے زیر اثر ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی ذہنی اور روحانی تربیت کا بیڑا خود اٹھانا پڑے گا اور بچوں کو ان فضول ڈراموں سے بچانے کے لیے خود ہی کوشش کرنی پڑے گی۔ ایک وقت تھا کہ جب ڈراموں کے کردار معاشرے سے آتے تھے اور معاشرہ اپنی کہانیوں کا عکس ڈراموں میں دیکھتا تھا۔ کہانی اور کردار جاندار اور ایک دوسرے سے اچھی طرح پیوست ہوا کرتے تھے۔ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے احساسات ان کہانیوں کا کمال تھے۔ ان ڈراموں کی عکس بندی، زبان و بیان، مکالمے اور اداکاری، حتیٰ کہ ہر شے اپنی مثال آپ تھے۔ جبکہ یہ محدود وسائل کا زمانہ تھا، لیکن اس وقت کے ڈرامے نے دیکھنے والوں کی افکار اور زندگیاں بدل کر رکھ دی تھیں۔ ڈرامہ نگار بھی شاندار اور باوقار لوگ تھے، ان کو اپنی معاشرتی روایات سے محبت تھی، وہ پاکستان اور اسلام سے محبت کرنے والے کردار تھے۔ ڈرامہ نگاری کا مقصد معاشرتی فلاح تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کو اس کے اسلوب اور بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس خاص مقصد کے لیے پڑھیں کہ آنکھ کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ
دونوں کرداروں کے متعلق اپنی ذاتی رائے پیش کر سکیں؟ جواب: پہلے ہیڈنگ دیں گے کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ، اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے کلیم۔ کلیم نسو کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ کلیم کا کردار ایک آزاد منچ کا ہے جو باپ سے تصادم کی وجہ سے ایک باغی کردار ہے۔ نذیر احمد کے ہر ناول میں ایسے ہی کردار ان کے قصے میں جان ڈالتے اور اسے ناول بننے میں مدد دیتے ہیں۔ کلیم اپنے باپ سے ناراض ہو کر اپنے دوست مرزا ظاہردار بیگ کے ہاں فطرت میں جا کر رہنا چاہتا ہے، پھر قید ہوتا ہے اور آخرکار باپ ہی کی سفارش پر رہائی پاتا ہے۔ کلیم بھی بہرحال نذیر احمد کے اس ناول کا ایک سیٹنگ کریکٹر ہی ہے جس کی ڈور خود ناول نگار نے ڈھیلی چھوڑ دی ہے، اور آخر میں اسی ڈور کو کھینچ کر کلیم کو ایسا پٹخا مارا ہے کہ وہ ہمیں نسو اور نذیر احمد کے قدموں میں بے بسی کی تصویر بنا پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کلیم کا المناک انجام اس کے آزادانہ فیصلے ہی کا نتیجہ تھا۔ کلیم کے کردار میں اگر کوئی جاویدانی عنصر ہے تو وہ اس کی موت اور توبہ سے پہلے کے واقعات میں ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے مرزا ظاہردار بیگ۔ مرزا ظاہردار بیگ کے کردار سے 1857 عیسوی کے آس پاس کے ہندوستانی معاشرتی زندگی کی عکاسی ملتی ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے نشانہ تمسخر بنا نظر آتا ہے۔ ظاہردار بیگ ایسا کردار ہے جو اپنے ظاہرداریوں کے پردے میں خود کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے لیکن دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن جاتا ہے۔ یہ کردار اردو ادب کا غیر فانی کردار ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ کا مضحک کردار اپنی احساس کمتری کو احساس برتری میں بدلنے کے لیے چرب زبانی کا حربہ استعمال کرتا ہے۔ اس طرح کے مضحک کردار ہمارے ارد گرد آج بھی پائے جاتے ہیں جو ظاہری تصنع یعنی بناوٹ اور شان و شوکت کا بھرم رکھنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، خود کو معاشرے کا باعزت فرد ظاہر کرنے کے لیے اپنی عمارت اور حسب و نسب کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے بدلے ان کو عزت ملے، لوگ انہیں احترام دیں۔ اس طرح کے ہزاروں ظاہردار بیگ ہر سماج میں خود کو بڑا بنا کر پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا تخلیق کردہ یہ کردار اپنے عہد کی اس تہذیب اور معاشرت پر کڑی تنقید کرتا ہے جہاں عزت صرف دولت مندوں اور اعلیٰ خاندان کے لوگوں کو ملتی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سبق: کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کے علاوہ آپ نے شامل نصاب افسانہ بھیڑیا کا مطالعہ کیا۔ دونوں عبارات کی غرض و غایت اور ساخت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا مناسب اور محتاط موازنہ کریں، نیز دونوں ادب پاروں کے زمانوں کی تاریخ سے واقف ہوتے ہوئے عصری تناظر میں ان کی اہمیت پر رائے دیں۔ نثر پاروں کا موازنہ کرتے ہوئے مصنفین کے انداز بیان کو سمجھیں اور جماعت کے دیگر طلباء کے سامنے اس پر تبصرہ کریں۔ اس سلسلے میں درج ذیل نکات پیش نظر رکھیں۔ الف: مولوی نذیر احمد نے کلیم کے کردار کے ذریعے نوجوان نسل کو کیا نصیحت کی ہے؟ اس کا جواب ہے: مولوی نذیر احمد نے اس بات کی وضاحت کی کہ عمر کے جس درجے میں کلیم پہنچ چکا تھا اس میں تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا مشکل تھا۔ اس کے پاس خود کی آزادی کا ایک تصور قائم ہو جاتا ہے۔ یہاں ڈپٹی نذیر احمد نے کلیم کے کردار کے ذریعے اس بات کی نصیحت کی ہے کہ اولاد کی تربیت بچپن میں ہی کرنی چاہیے، ورنہ بچپن میں تربیت اور تعلیم کے فقدان کی وجہ سے بچے بڑے ہو کر رسوائی کا موجب بنتے ہیں۔ اس ناول کے ذریعے یہ حقیقت روشن کی گئی ہے کہ اولاد کی محض تعلیم ہی کافی نہیں ہے، اس کی پرورش اس طرح ہونی چاہیے کہ اس میں نیکی اور دینداری کے جذبات پیدا ہوں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے: ظاہردار بیگ جیسے لوگ ہماری زندگی اور معاشرے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے: مرزا ظاہردار بیگ کے کردار سے 1857 عیسوی کے آس پاس کے ہندوستانی معاشرتی زندگی کی عکاسی ملتی ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ کا کردار اپنی احساس کمتری کو احساس برتری میں بدلنے کے لیے چرب زبانی کا حربہ استعمال کرتا ہے۔ اس طرح کے مضحک کردار ہمارے ارد گرد آج بھی پائے جاتے ہیں جو ظاہری تصنع اور شان و شوکت کا بھرم رکھنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، خود کو معاشرے کا باعزت فرد ظاہر کرنے کے لیے اپنی عمارت اور حسب و نسب کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے بدلے ان کو عزت ملے، لوگ انہیں احترام دیں۔ اس طرح کے ہزاروں ظاہردار بیگ ہر سماج میں خود کو بڑا بنا کر پیش کرنے میں مصروف ہیں۔
ڈپٹی نذیر احمد کا تخلیق کردہ یہ کردار اپنے عہد کی اس تہذیب اور معاشرت پر کڑی تنقید کرتا ہے جہاں عزت صرف دولت مندوں اور اعلیٰ خاندان کے لوگوں کو ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے، افسانہ بھیڑیا میں مصنف کس خوف کا شکار ہے؟ اس کا جواب ہے، افسانہ بھیڑیا میں مصنف اپنے بھیڑیے سے خوف زدہ ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے جس چیز کی کمی ہے اور جس چیز کے لیے میں تڑپ رہا ہوں وہ ہے آزادی، لیکن یہ آزادی مجھ سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے، اور قربانی یہ کہ مجھے درخت سے نیچے اترنا پڑے گا اور بھیڑیے کو ہلاک کرنا ہوگا، لیکن مجھ میں اتنی جرت نہیں، میں بھیڑیے سے خوفزدہ ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، افسانے کا مرکزی کردار بھیڑیا کس علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے، ناول نگار فاروق سرور کے افسانوں میں علامتی رنگ غالب ہے۔ ماحول کا جبر اور اندر کا خوف ان کے افسانوں میں اپنے ایک خاص معروض کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے افسانے میں مرکزی کردار بھیڑیا ان کے اندر کے خوف کی علامت ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، آج سے 150 سال قبل اردو الفاظ کا املا ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج مستعمل ہے، یعنی آج بہت سے الفاظ کو توڑ کر لکھا جاتا ہے جنہیں ماضی میں اکٹھا لکھنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مثلا شامل نصاب سبق کا درج ذیل اقتباس ملاحظہ کریں۔ کلیم یہی جانتا تھا کہ جمعدار کا تمام ترکہ مرزا کو ملا، اور وہ جمعدار کی محل سرا کو مرزا کی محل سرا اور جمعدار کے دیوان خانے کو مرزا کا دیوان خانہ سمجھتا تھا۔ محل سرا کی ڈھیوڑی پر جا موجود ہوا، بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکڑانے سے 2 لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں۔ کلیم، جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ سبق کی عبارت میں محل سرا کو محل سرا، دیوان خانے کو دیوان خانے، دیوان خانہ کو دیوان خانہ، لیے کو لیے اور بھیج دو کو بھیج دو کر کے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ کو درست املا کا خیال رکھتے ہوئے اصل تحریر پر نظر ثانی اور ادارت یعنی پروف ریڈنگ کی گئی ہے۔ اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر درج ذیل تحریری سرگرمی میں الفاظ کو غلط املا میں لکھے ہوئے درج ذیل الفاظ پر نظر ثانی اور ادارت یعنی پروف ریڈنگ کرتے ہوئے درست کر کے لکھیں۔ اس سلسلے میں استاد محترم سے بھی رہنمائی لیں۔ عزیز طلبہ، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، الفاظ ہیں منا لی جائیں، دیجیے، بھیج دیجیے، کر دیں گی، کیونکہ، کہہ دوں گا، لیے، بیچارے، بھوک، بن کر۔ ان سارے غلط الفاظ کو میں نے کالم کی ایک طرف اور کالم کی دوسری طرف میں نے ان الفاظ کو درست املے کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، ذو معنی الفاظ۔ ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا املا تو ایک جیسا ہو لیکن ان کے معنی ایک سے زیادہ ہوں۔ بعض اوقات ان میں سے ایک معنی مؤنث جبکہ دوسرا مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مثلا قلم، لکھنے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ، اور پودے کی قلم، یعنی درخت لگانے کے لیے جو قلم لگائی جاتی ہے اسے بھی قلم کہتے ہیں، اور قلم لکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کان، یعنی کسی قیمتی چیز کا ذخیرہ، یعنی کوئلے یا سونے کی کان، اور جسم کا ایک حصہ۔ درج ذیل جملوں سے ذو معنی الفاظ کو الگ کریں اور ان کے جملے اس انداز سے تحریر کریں کہ ان کے دونوں معنی واضح ہو جائیں۔ پہلا جملہ ہے، میرے کان میں درد ہے۔ دوسرا جملہ ہے، پاکستان میچ ہار گیا۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے، کپڑے کا عرض 1 فٹ ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے، میں نے قلم سے لکھا۔ اس کے بعد جملہ ہے، مغرب نے اسلامی ملکوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ چلتے ہیں ان کے جواب کی طرف۔ ذو معنی الفاظ میں نے کالم کی ایک طرف لکھ دیے ہیں، اسی کے مطابق میں دونوں ذو معنی الفاظ کے معنی کے مطابق جملے لکھ دیے ہیں۔ پہلا لفظ کان، اس کا جملہ بنے گا، مائیں بچپن میں ہی اپنی بچیوں کے ناک کان چھدوا کر بالیاں ڈال دیتی ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا جملہ بنے گا، صوبہ بلوچستان کے ہرنائی شہر میں کوئلے کی کان میں دھماکہ ہوا ہے۔ دوسرا لفظ ہار، ہار اور جیت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دوسرا جملہ دوسرے معنی کے مطابق، میں نے اپنی بہن کو اس کی سالگرہ پر ہیروں کا ہار دیا۔ اس کے بعد لفظ عرض، یعنی یہ لفظ سائز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پائپ کا عرض 8 سینٹی میٹر ہے۔ دوسرا اس لفظ کے معنی ہے گزارش کرنا۔ اس کے مطابق اس کا جملہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، آپ جب اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو اسے کیا عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ قلم،
اہل قلم کا طبقہ سب سے زیادہ قدر و منزلت کا حامل ہوتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے آج کل قلم کے ساتھ پودے تیار کرنے کا بہترین موسم ہے۔ اس کے بعد لفظ مغرب کا تعلق کبھی بھی مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ منصفانہ نہیں رہا۔ دوسرا جملہ ہے مغرب ہماری زمین پر موجود ایک ایسی سمت ہے جو مشرق کے محاذی واقع ہے۔ اسی طرح سے تیسرے معنی کے مطابق اس کا تیسرا جملہ ہے نماز مغرب کا آغاز سورج کے غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔